بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے دھی رانی پروگرام میں گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ پنجاب دھی رانی پروگرام کے لیے آپ نے آن لائن کس طرح سے اپلائی کرنا ہے۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے۔ گوگل کروم میں آپ نے یہ سرچ کرنا ہے cmp.punjab.gov.pk۔ یہ آپ کے سامنے پنجاب دھی رانی پروگرام کی ویب سائٹ ہو رہی ہے، آپ اس پر کلک کر دیں۔ جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے پنجاب دھی رانی پروگرام کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ آپ کے سامنے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ چیف منسٹر مریم نواز شریف کولیکٹیو میرج پروگرام، پنجاب دھی رانی پروگرام، اس کے لیے پنجاب میں اجتماعی شادیوں کے سب سے بڑے پروگرام کی منظوری یہ دے دی گئی ہے۔ اس پروگرام میں کا حصہ اس مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا اجتماعی شادیوں کا پروگرام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب دھی رانی اجتماعی شادیوں کا پروگرام کی منظوری دی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد مستحق والدین کو ان کے سماجی اور مذہبی ذمہ داری عزت و وقار کے ساتھ پوری کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اسلام میں یہ سارے آپ اس کا کرائٹیریا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اس میں کون کون سی اہل ہیں۔ اہلیت یہ ہے لڑکیاں جو یتیم یا بے سہارا معذور افراد کی بیٹیاں ہیں، وہ درخواست دینے کے لیے اہل ہیں، جن کی عمر 18 سے 40 سال کے درمیان ہو، اور درخواست دہندہ دلہن کا والد، والدہ یا سرپرست ہو سکتا ہے یا خود دلہن بھی ہو سکتی ہے۔ یہ لازمی ہے کہ دلہن خود درخواست دے، اس کا کوئی بھی اس کا والد دے سکتا ہے، اس کی والدہ درخواست دے سکتی ہے، اس کا کوئی بڑا بھائی درخواست دے سکتا ہے، یا اس کا چاچو ماموں بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست دہندہ پنجاب کا رہائشی ہونا ضروری ہے۔ اگر زیادہ درخواستیں موصول ہوتی ہیں تو درخواست دہندگان کا انتخاب الیکٹرانک قرآن اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ ہونے کا بما اجتماعی شادی تقریب میں شرکت بیان حلفی کے لیے آمدگی لازمی ہوگی، کہ آپ نے جب تقریب ہوگی تو اس تقریب میں شادی کے میں لازمی شرکت کرنی ہوگی۔ تو یہ آپ نے اس کے لیے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر آپ اس کو نیچے کی طرف سکرول کریں۔ سکرول کرنے پر لاسٹ میں یہاں پر آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے رجسٹر، تو اس پر کلک کر دیں۔ جیسے آپ رجسٹر پر کلک کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے نیم، سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو یہاں پر اپلائی کر رہے ہیں۔ چاہے دلہن خود اپلائی کر رہی ہے تو پھر دلہن اپنا نام لکھے گی، اگر اس کا کوئی بڑا بھائی، والد، والدہ درخواست دے رہی ہے تو وہ اپنا یہاں پر نام لکھیں گے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے CNSE، یہاں پر اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں۔ شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے ڈسٹرکٹ، اپنا ڈسٹرکٹ سلیکٹ کریں کہ آپ کس ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتے ہیں، جس ڈسٹرکٹ سے بھی ہیں آپ وہ سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد تحصیل، یہاں پر آپ نے تحصیل سلیکٹ کریں کہ آپ کی تحصیل کون سی ہے۔ اس کے بعد جینڈر، یہاں پر آپ نے جینڈر سلیکٹ کریں کہ جو درخواست دہندہ ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے سلیکٹ، آپ نے ٹیلی کام اپنی کمپنی سلیکٹ کرنی ہے کہ کس کمپنی کا آپ کا موبائل نمبر ہے، جس کمپنی کا بھی آپ کا موبائل نمبر ہے وہ آپ یہاں پر سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد کہتا ہے کنٹیکٹ نمبر، یہاں پر آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے، جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہے وہ یہاں پر لکھیں جو درخواست دے رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ای میل ایڈریس، اس خانے میں اپنا ای میل جی میل لکھیں، جی میل۔ اس کے بعد ہے پاسورڈ، یہاں پر آپ نے اپنا ایک اسٹرانگ سا پاسورڈ کریٹ کرنا ہے۔ پاسورڈ کریٹ کرنے کے بعد اسی پاسورڈ کو کنفرم پاسورڈ والا خانے میں لکھ دیں اور رجسٹر کے بٹن پر کلک کر دیں۔ آپ رجسٹر پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے کہتا ہے انٹر 5 ڈیجٹ کوڈ۔ یہاں پر آپ کو جو آپ موبائل نمبر دیتے ہیں اس پر آپ کو رجسٹریشن کو آپ کا 5 ڈیجٹ کوڈ سینڈ کیا جاتا ہے، وہ یہاں پر آپ نے انٹر کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو کارڈ کا یہ ریسیو نہیں ہوتا، کوڈ ریسیو نہیں ہوتا، پھر آپ روبو کال پر کلک کریں۔ آپ پنجاب دھی رانی پروگرام کی طرف سے کال کی جائے گی، وہ آپ کو کوڈ بتائیں گے، وہ کوڈ آپ نے انٹر کرنا ہے۔ انٹر کرنے کے بعد سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دیں۔ ایسے آپ سبمٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہ یہاں پر آپ کو 6 سٹیپ شو ہوتے ہیں۔ ان 6 سٹیپ میں آپ نے انفارمیشن انٹر کرنی ہے، جو یہ انفارمیشن مانگ رہے ہیں وہ آپ نے ساری انفارمیشن دینی ہے۔ تو یہ آپ نے کس طرح سے فل اپ کرنا ہے؟ اس فل اپ کرنے کے لیے سب سے پہلے کہتا ہے برائڈ، دلہن کا نام، یہاں پر آپ نے دلہن کا نام لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد دلہن کا شناختی کارڈ، قومی شناختی کارڈ نمبر لکھیں۔ یہ نمبر لکھنے کے بعد تاریخ پیدائش، یہاں پر اس کی تاریخ پیدائش لکھیں۔ تاریخ پیدائش لکھنے کے بعد یہاں پر جیسے آپ تاریخ پیدائش لکھیں گے تو یہاں پر آپ نے اس پر کیلنڈر پر کلک کرتے ہیں، آپ کے سامنے یہ کیلنڈر شو ہوتا ہے، آپ اس پر کلک کریں، ایئر سلیکٹ کریں۔ ایئر سلیکٹ کرنے کے بعد منتھ سلیکٹ کریں اور ڈیٹ سیٹ کر دیں۔ سیٹ کرنے کے بعد کہتا ہے دلہن کی عمر، یہاں پر اس خانے میں اپنی دلہن کی عمر لکھنی ہے کہ اس کی عمر کتنی بن رہی ہے۔ اس کے بعد کوالیفیکیشن، یہاں پر اپنی تعلیم لکھنی ہے۔
تعلیم لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے پلیس آف برتھ. یہاں پر آپ نے پلیس آف برتھ آپ یہاں پر اپنے محلے کا نام بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں تو پھر اپنی بستی کا موضع کا نام لکھ سکتے ہیں، یا آپ یہاں پر اپنی تحصیل کا نام بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر زیادہ تر بہتر یہ ہے کہ آپ تحصیل کا نام لکھیں. اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں یا شہر میں رہتے ہیں تو آپ کی جو تحصیل ہے تحصیل کا نام یہاں پر لکھیں. یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے ریجن. یہاں پر اپنے ریلیجن سلیکٹ کریں کہ ریلیجن کون سا ہے، اسلام ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، جو بھی آپ کا مذہب ہے وہ آپ یہاں پر سلیکٹ کریں. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے نیشنلٹی. یہاں پر آپ نیشنلٹی سلیکٹ کریں کہ آپ کی نیشنلٹی کون سی ہے، کیونکہ یہ پاکستانیوں کے لیے تو آپ پھر پاکستانی ہی سلیکٹ کریں. اس کے بعد کہتا ہے سلیکٹ ون آپشن. ان میں سے یہ آپ کے سامنے آپشن دے رہا ہے کہ آپ یتیم ہیں، معذور ہیں یا بے سہارا ہیں. جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ یہاں پر آپ سلیکٹ کریں. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیں. جیسے آپ سیو اینڈ نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اسٹیپ 2 شو ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ کہتا ہے والد کا نام. یہاں پر آپ نے دلہن کے گارڈین یا پیرنٹس کی انفارمیشن دینی ہے. انفارمیشن کے لیے سب سے پہلے کہتا ہے والد کا نام. یہاں پر اس کھانے میں اپنے والد کا نام جیسے آپ سیو اینڈ نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے اسٹیپ نمبر 3 شو ہو جاتا ہے. اسٹیپ نمبر 3 میں پہلے آپ نے دلہن کی انفارمیشن دی ہے، پھر اب آپ نے دلہے کی انفارمیشن دی ہے کہ دلہن کی جو شادی ہے کس دلہے کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ یہاں پر انفارمیشن دینی ہے. یہاں پر کہتا ہے دلہے کا نام یہاں پر لکھنا ہے. یہ لکھنے کے بعد دلہے کا قومی شناختی کارڈ نمبر. یہاں پر آپ نے اس کا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے. اس کے بعد کہتا ہے تاریخ پیدائش. یہاں پر آپ نے اس کی تاریخ پیدائش سلیکٹ کرنی ہے. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے دلہے کی عمر. یہاں پر آپ نے دلہے کی عمر سلیکٹ کرنی ہے، یہ لکھنی ہے. یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے دلہے کی کوالیفیکیشن. یہاں پر آپ نے لکھنی ہے کہ اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے. یہ لکھنے کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیں. ایسے آپ سیو اینڈ نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اسٹیپ نمبر 4 شو ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ نے دلہے کے والدین یا سرپرست کی معلومات دینی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے کہتا ہے والد کا نام. یہاں پر آپ نے دلہے کے والد کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد کہتا ہے والد کا قومی شناختی کارڈ نمبر. یہاں پر دلہے کے والد کا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھیں. اس کے بعد کہتا ہے والدہ کا نام. یہاں پر والدہ کا نام لکھنا ہے، دلہے کی والدہ کا نام. اس کے بعد کہتا ہے والدہ کا قومی شناختی کارڈ نمبر. یہاں پر آپ نے دلہے کے والدہ کی قومی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے. یہ لکھنے کے بعد سرپرست کا نام، اگر اس کا کوئی سرپرست ہے تو اس کا نام یہاں پر لکھیں. اس کے بعد سرپرست کا قومی شناختی کارڈ نمبر. یہاں پر یہ سرپرست اگر دلہے کا والد زندہ ہے تو پھر آپ والد کی ہی صرف انفارمیشن دیں، سرپرست کی انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کہتا ہے سرپرست رشتہ ہے، اس کا رشتہ کیا ہے. فون نمبر. یہاں پر آپ نے فون نمبر لکھنا ہے. یہ لکھنے کے بعد آمدنی کا ذریعہ، دلہے کی آمدنی کا کہ والدین کی آمدنی کا والد کی آمدنی کا کیا ذریعہ ہے. اس کے بعد کہتا ہے ماہانہ آمدنی، ان کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے. اس کے بعد کہتا ہے موجودہ پتہ، دلہے کے والد کا موجودہ پتہ کیا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے مستقل پتہ. یہاں پر آپ نے ان کا مستقل پتہ لکھنا ہے. یہ لکھنے کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک. جیسے آپ سیو اینڈ نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ اسٹیپ نمبر 5 اوپن ہوتا ہے. یہاں پر آپ نے کچھ انفارمیشن دینی ہے. یہ یہاں پر آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. جو ڈاکومنٹس آپ مانگے گئے ہیں وہ یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں. سب سے پہلے یہ کہتا ہے دلہن کی تصویر. یہاں پر آپ نے دلہن کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے. دلہن کی تصویر کے بعد نیکسٹ ہے دلہن کا قومی شناختی کارڈ. یہاں پر شناختی کارڈ کی فرنٹ سائڈ اپلوڈ کرنی ہے. یہ اپلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے دلہن کا قومی شناختی کارڈ کی بیک سائڈ اپلوڈ کرنی ہے. یہ اپلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے دلہن کے والد کا قومی شناختی کارڈ، اس کی فرنٹ سائڈ اپلوڈ کرنی ہے. یہ اپلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے دلہن کے والد کا قومی شناختی کارڈ کی بیک سائڈ اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد کہتا ہے دلہن کی والدہ کی شناختی کارڈ. یہاں پر اس کی شناختی کارڈ کی فرنٹ سائڈ اپلوڈ کرنی ہے. ایسے آپ سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اسٹیپ نمبر 6 اوپن ہوتا ہے. یہاں پر اسٹیپ نمبر 6 میں یہ آپ سے بیان حلفی مانگتا ہے. بیان حلفی میں یہ کہتا ہے میں
غیر شادی شدہ ہوں اور میرا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے۔ میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کے زیر اہتمام مشترکہ شادی پروگرام سے واقف ہوں۔ میں رضاکارانہ طور پر مذکورہ پروگرام میں شرکت کرنے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرتی ہوں۔ میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام تقریب میں شرکت کے لیے راضی ہوں۔ میں تصدیق کرتی ہوں کہ میری پہلے شادی نہیں ہوئی اور میں پروگرام میں شرکت کرنے کی اہل ہوں۔ میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو درکار معلومات اور دستاویز فراہم کرنے کی پابند ہوں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ غلط بیانی یا حقائق کو چھپانے کی وجہ سے میری پروگرام میں شرکت منسوخ ہو سکتی ہے۔ یہ کلک کرنے کے اس کے بعد یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پڑھنے کے بعد اس کے بعد کہتا ہے میں یہاں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ اس حلف نامے کے مندرجات میرے بہترین علم اور یقین کے مطابق درست ہیں۔ اور یہاں پر آپ کے سامنے خالی ڈبہ نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کریں اور لاسٹ میں آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے سبمٹ، تو اس سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دیں۔ جیسے آپ سبمٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو پنجاب دھی رانی پروگرام کی طرف سے میسج بھی موصول ہوتا ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سکسیسفلی سبمٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ کو جی میل بھی موصول ہوتی ہے۔ پھر جب آپ کی اپلیکیشن کی مکمل پروسیس یہ لاسٹ ڈیٹ اینڈ ہو جائے گی، لاسٹ ڈیٹ اینڈ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد ہی آپ کا نیکسٹ پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ اس کے میں آپ سے کال بھی آ سکتی ہے۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والے آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو ویریفائی کریں گے۔ ویریفائی کرنے کے بعد پھر جس دن تقریب ہوگی اس تقریب والے دن میں آپ نے وہاں پر پہنچنا لازمی ہے۔ جو بھی آپ کو جگہ بتائی جائے گی یا تقریب کی جو بھی جگہ ہوگی وہاں پر آپ کو بلایا جائے گا۔ اس میں دلہے نے بھی شرکت کرنی ہے، دلہن نے بھی شرکت کرنی ہے۔ یہ دونوں شرکت کر کے وہاں پر تقریب میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے 1 لاکھ کی سلامی بھی دی جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ پھر بھی کہیں پر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی کوئری لکھیں، کویسچن لکھیں، آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے۔